إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخرجه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لادالات بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین اور سامعات، ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے. جس طرح کہ ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر باشعور انسان کو اس بات کا علم ہے کہ رات گئے تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے، لیکن میرے رب کا فیصلہ یہ تھا کہ اس سال
2023 میں 30 روزے مکمل ہونے ہیں، اور میرے بندوں میں سے جو میرے بندے صحیح معنوں میں توبہ نہیں کر سکے، صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، میرے رب نے یہ چاہا کہ میرے وہ بندے کہ جو توبہ نہیں کر سکے، جو معافی نہیں مانگ سکے، جو صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکے، میرے رب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو چند اور لمحات دے دیے تاکہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے ہے، جس طرح رب کو یاد کرنا چاہیے تھا، جس طرح رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ویسے میرے بندے نہیں کر سکے۔ چلو چند گھڑیاں اور دے دیتا ہوں تو وہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ یہ آیت رمضان کے شروع میں پڑھی گئی، یہ حدیث رمضان کے شروع میں سنائی گئی۔ کیا پڑھا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اور اس آیت کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اس رمضان کا مقصد یہ ہے، نماز تراویح کا مقصد یہ ہے، قرآن سننے کا مقصد یہ ہے، جو ہے قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، سحری افطاری کا مقصد یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ میرے رب نے یہ چاہا کہ میرا وہ بندہ جو مجھے صحیح معنوں میں یاد نہیں کر سکا، ہاں میرے محترم بھائیوں، 7 آسمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا۔ کتنا؟ 500 سال کا۔ اور 500 کو 7 کے ساتھ ضرب دی جائے تو 3500 سال بنتے ہیں۔ آپ کے اس پاکستان کو 100 سال بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک جانے کے لیے 3500 سال لگتے ہیں۔ اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا، سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا کہ ایک بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، ایک بندہ جب اپنے رب سے التجا کرتا ہے، ایک بندہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ایک بندہ جب اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو کتنا فاصلہ رہتا ہے؟ فرمایا جب ایک بندہ اپنے رب سے جو ہے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے دعا اور التجا کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان 7 آسمانوں کا فاصلہ نہیں ہے، صرف ایک سچی آہ کا فاصلہ ہے۔ کس چیز کا فاصلہ ہے؟ ایک سچی آہ کا فاصلہ ہے، ایک سچے آنسو کا فاصلہ ہے۔ اور رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لو، یہ ہمارے رب کے درمیان یہ فاصلہ ہے۔ اور ہمارے رب نے یہ کہا کہ اس رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ پیچھے لیٹ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور پھر نبی کائنات علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا باغی الخیر، یہ حدیث آپ نے رمضان کے شروع میں سنی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ آج تو ہم رمضان کی سحری کر لیں، افطاری کر لیں تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے بھائی رمضان کے اندر سحری کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں۔
کیا جی سستی پڑ جاتی ہے، کیا جی سمجھ نہیں آتی۔ اب میرے محترم بھائیو، جو نیک اعمال کرنے والے ہو، آج اپنے آپ کو تھکا لو، اپنی زندگی کو اس پہ لگا لو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم چھوٹی سی نیکی کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو میں کہتا ہوں میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج ان اعمال کی، ان نیکیوں کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑے گا، ترک کرے گا اور برزخ کی زندگی میں جائے گا اور اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، تو پھر وہ انسان پتہ کیا کہے گا؟ کاش میں دنیا میں نیک اعمال اور کر لیتا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اے سارے کام ایسے کرنے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہم نے کمانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لعلکم تتقون۔ اور نبی کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے میرے امتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے مجھے ماننے والے، اقبل، آگے بڑھ، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر، اپنے آپ کو تھکا لے، تاکہ کل قیامت والے دن تجھے تھکنا نہ پڑے۔ جو دنیا میں تھکے گا وہ آخرت میں آرام کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نیک بندہ، مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، دنیا سے کوچ کرتا ہے نا، اس فانی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے نا، اس کو دفن کیا جاتا ہے نا، جب دفن کر دیتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اللہ کے جو ہے مقرر کردہ فرشتے آتے ہیں، آگے اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مومن بندے کو، مسلمان بندے کو جب دفنایا جاتا ہے، اس کو ایک ہی وقت نظر آتا ہے۔ مومن بندے کو، مسلمان بندے کو جب دفنایا جاتا ہے، اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ میری عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہی ٹائم ہوگا کہ جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہے گا، بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سوال و جواب بعد میں کر لینا، میری نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ انم کنومت العروس، سو جاؤ، دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، سو جاؤ، دنیا میں بڑی نیندیں قربان کی ہیں۔ آج ہم نیند قربان نہ کرتے، رمضان گزر گیا سارا، لیکن ہم 4 پائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مصلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مصلی گھر میں بنایا ہوا ہے، نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اکثر ہمارے بھائیوں نے مساجد میں تو آنا نہیں ہے، دکانوں پہ، گھروں میں نماز پڑھنی ہے، گھر کا مصلی چھوڑنا نہیں، مسجد کو آنا نہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد، یہ بند کر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب اس کو دفنانے والے آ جاتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ انم کنومت العروس، دنیا میں بڑی نیندیں قربان کی ہیں، دنیا میں بڑا اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، کھپایا ہے۔ آج نہیں ہم تھکاتے، کام کر کے تھکتے ہیں، عبادت کر کے نہیں تھکتے۔ کام کر کے تھکتے ہیں، عبادت کر کے نہیں تھکتے۔ اور فرشتہ کیا کہے گا مومن بندے کو، اسلام والے کو، دین والے کو؟ انم، سو جا، آرام کر، اب تو نے سونا ہے اور قیامت تک تو سویا رہے گا، اور کل قیامت والے دن جب قیامت برپا ہوگی تو تیرا رب تجھے خود ہی اٹھا لے گا۔ اب میرے محترم بھائیو، نرم گرم بستر ملے تو کس کو نیند نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بہت سکون کی آتی ہے۔ اور جس کو بستر جنت کا ملے گا اس کو کیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جس کو ہوائیں جنت کی ملے گی کیا اس کو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
اور ان جنت کی ہواؤں کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کا لباس لینے کے لیے، جنت کا بستر لینے کے لیے یہاں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اے عبادتیں کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تسبیح بھی پڑھ لے۔ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں نماز تسبیح پڑھی ہے اور روٹین کے ساتھ پڑھی ہے، روٹین کے ساتھ پڑھی ہے؟ سچی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم بھائی ہیں جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کو تو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ نماز تسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا یا باغی الشر، اے نافرمانیاں کرنے والے، سارا مہینہ گزر گیا، سارا مہینہ گزر گیا، یہ چند گھڑیاں باقی ہیں۔ الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، فرمایا جو توبہ کر لے، الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں توبہ کرتا ہے، میری طرف لوٹ آتا ہے، آمن وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا میں اپنے اس بندے کو معافی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لوٹ کے تو آ، پلٹ کے تو آ، اور معافی تو مانگ، توبہ تو کر، اللہ کے سامنے آ کے جھک جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ یا باغی الشر اکثر، ہمیں محترم بھائیوں، ہمیں چند گھڑیاں اور مل گئی ہیں، تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہے، چند لمحات اور مل گئے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے رمضان کی گھڑیاں کچھ اور ہمیں دے دی، نہیں تو ہم تو رات 12 بجے تک تو عید کا انتظار کرتے رہے، رات 12 بجے تک عید کا انتظار ہوا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی نیوز دیکھ رہا ہے، عبادت تو کوئی کر ہی نہیں رہا۔ ہماری عبادت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے رات 12 بجے تک ٹی وی دیکھا ہے اور اپنی معافی کی کوئی فکر نہیں، رمضان کے مہینے کے روزوں کی کوئی فکر نہیں، نماز تراویح کی روزوں کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ یہ چند گھڑیاں ہیں، چاند نظر نہ آئے، آ گیا تو عید، نہ آئے تو روزہ، اے اللہ میں تجھ سے قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ چند گھڑیاں ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بہت مشہور ہے اور اکثر و بیشتر ہمارے جو ہے دیندار بھائی، سمجھدار بھائی بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، مجھے اس بات کا جواب دینا کون سی ایسی گھڑی ہے رمضان کی روزوں کی جس میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ رمضان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، لیکن ہم نے مواقع تقسیم کر رکھے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی قیمتی گھڑی ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ یاد آیا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
وہ جو توبہ کر لیتا ہے، جو استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ آیت پتہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ کفار، منافقین، یہودیوں کے بارے نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی جی، ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ہم نے زنا بہت کیے ہیں، ہم نے تیری نافرمانیاں بہت کی ہیں، ہم نے اللہ کی بغاوتیں بہت کی ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں، قتل، بدکاری، شراب نوشی اور دیگر گناہ۔ کہا اللہ کے نبی جی، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، قتل ہم نے کیا ہے، بدکاری ہم نے کی ہے، اور شراب نوشی ہم نے کی ہے۔ رب کی کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا اگر ہم اسلام قبول کریں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا اگر ہم اسلام قبول کریں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ رب کے سامنے آ جائے، الا من تاب، توبہ کر لے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت تو کرتے ہیں نا، ہم چھوٹی موٹی تھوڑی بہت ہم عبادت تو کرتے ہیں نا۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کفار کو معاف کر سکتا ہے، کافروں کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ قلم پھیر سکتا ہے، تو کیا ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ ہم تو چلو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، وہی توبہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100، ایک کم 100۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بڑی مہربان ہے، کب کس کے دل میں وہ اپنا ڈر اپنا خوف ڈالتے، کب کس کو اپنی طرف لے آئے، اور اس کے ساتھ دعا اور التجا کہ اللہ عباد الرحمن، اللہ میں تیرے بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندہ 99 قتل کیے ہیں اور اس کو یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے استغفار کرنا ہے، میں نے رب سے معافی مانگنی ہے۔ وہ ایک قبیلے کے پاس جاتا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، کیا کوئی میری معافی کی صورتحال ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جو جل قسم کے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نانا تجھے تو معافی مل ہی نہیں سکتی۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ماحول بن چکا ہے، ہم چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پاس معافی ہے ہی کوئی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی کوئی بڑا ہے؟ آپ اذان سنیے آپ نے، اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے نافرمانی کرنے والے، اے میرے حکم کو جھٹلانے والے، آجا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے حکم کو جھٹلا رہا ہے، میں پھر بھی تجھے آواز دے رہا ہوں۔
یہ نہیں کہا سچا پکا مسلمان آ جائے، اس کا مطلب نہیں ہے جو دین کا ٹھیکیدار ہے، دین کو جاننے والا وہ آئے، نہیں کہا ہر مسلمان آئے، ہر کلمہ پڑھنے والا آئے، ہر گناہ گار آئے اور مجھ سے آگے معافی مانگے۔ کیا کہے؟ نماز پڑھے تو بولے سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظمت والا ہے، تو شان والا ہے، تو مقام والا ہے، اللہ تیرا مرتبہ بہت ہے، اللہ تیری شان بہت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو کہے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو پھر کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے لیکن میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں زبان سے بولتا ہوں، اے اللہ میں فعلی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں چل کے آیا ہوں، اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں، اے اللہ میں دکان بند کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اے اللہ یہ میرا فعل ہے، میری بدلی عبادت، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ہینڈز اپ کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کہتے ہیں آگے مانگ، کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے ہیں، بہت زیادتیاں کی ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ تو مجھے معاف کر، تیرے پاس ہی مغفرت ہے۔ اللہ میں تیرا حکم مان کے آیا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ یہاں پہ کامیابی ہے، یہاں پہ کامرانی ہے، تو اللہ مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیرے پاس مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جا میں نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ 99 قتل کرنے والا جب کسی سے پوچھتا ہے نا کہ بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی راستہ ہے؟ انہیں کہا بھی فلاں علاقہ ہے، فلاں قبیلہ وہاں پہ ہے، وہاں پہ جا کے ان سے پوچھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں جب تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے نا تو اہل ذکر جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا بھی فلاں علاقہ ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ اس نے اپنی بستی چھوڑی، اس بستی میں گیا، وہاں پہ گیا تو جب پوچھا، سوال کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی معافی کی صورتحال ہے؟ کوئی ہم جیسا تھا تو کہا نا تیری تو معافی ہے ہی، تو نے قتل ہی بہت کیے۔ تو کہا اچھا، اس نے ایک اور کر دیا، 100 پورے، سینچری پوری۔ پھر رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، اللہ کے گھر میں یقین تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر چل پڑا، پھر کسی سے پوچھا بھئی کوئی ہے جگہ جہاں پہ میں جاؤں تو مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے؟ تو کہا ہاں فلاں علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ابھی وہاں سے نکل پڑا ہے، 100 قتل کر لیا ہے، 100 پورا ہو گیا، لیکن پھر بھی معافی کا طلبگار ہے۔ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ مغفرۃ من عندک، اللہ اس دنیا کے پاس معافی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے پاس معافی ہوتی یا اس کو کوئی سمجھانے والا ہوتا تو کیا وہ 100 قتل کرتا؟ لیکن اس کو اپنے رب پہ یقین تھا، مغفرۃ من عندک، مجھے معافی ملنی ہے تو میرے رب سے ملنی ہے، دنیا سے نہیں۔
کیونکہ رب اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا۔ رب اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اپنے بندے کو بخشتا ہے، لیکن بندہ بندے کو نہیں بخشتا۔ اس نے کہا اچھا فلاں علاقے میں ہے، وہاں سے نکل پڑا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا، موت کے فرشتے آ گئے، موت کا وقت آ گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے بھئی اس نے سچا ارادہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، سچی توبہ کر لی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، لہذا اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا ابھی وہاں تک پہنچا تو نہیں، جو جہنم کے فرشتے تھے، جہنم کے جو دروغے تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی توبہ نہیں کی تھی، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حکم یہ ہوا کہ اپنی اپنی جگہ ماپ لو۔ فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو جو جس کا سفر زیادہ ہے نا، جہاں سے وہ زیادہ چل کے آیا ہے، جہاں کا سفر زیادہ ہے، وہ فرشتے لے جاؤ۔ اب جہاں سے وہ نکلا تھا، جس بستی سے وہ نکلا تھا، وہاں سے تو جگہ کم تھی، اور جس کو وہ جا رہا تھا، جہاں کا وہ سفر کر رہا تھا، وہ تو زیادہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، مذاق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، مذاق نہیں کرتا۔ آج ہم محبت کے نام پہ بھی مذاق کرتے ہیں، رشتوں میں کرتے ہیں، غیروں میں نہیں، رشتوں میں کرتے ہیں، اور اپنوں کا ہی مذاق بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مذاق نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے نا مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے دنیا والے تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے پھر بھی تیرے پہ یقین ہے کہ تیرے پاس مغفرت ہے۔ اللہ میں نے ظلم بہت کیے ہیں، زیادتیاں بہت کی ہیں، اللہ میں نے 100 قتل کیا ہے۔ فرشتوں کا بھی جگہ باپ لو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند تھی، بہت پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو حکم دیا، جس طرح کو وہ سفر کر رہا تھا، جس منزل کو وہ جا رہا تھا، اس سائڈ کو، اس جگہ کو کہا تو سکڑ جا، کم ہو جا، اور جہاں سے وہ سفر جہاں سے شروع کیا تھا، اس زمین کو کہا کہ تو پھیل جا، تو پھیل جا۔ اور جب جگہ ماپی گئی، زمین ماپی گئی، تو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا وہ زیادہ نکلی، جہاں کو وہ جا رہا تھا وہ کم نکلی، تو لہذا جنت والے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فیبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب میرے محترم بھائی ذرا غور کریں نا، جس نے 100 قتل کیا ہوگا اس نے نیکیاں کتنی کی ہوں؟ نیکیاں تو نہ کرنے کے برابر ہوں گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ بندہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس پہ حد لاگو ہوتی ہے، اور اس کو حد لگائی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جب حد لگائی جاتی ہے، اس کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتے ہیں۔ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، جب غیر مسلم تھے تب کفار کے سپہ سالار تھے، اور جب مسلمان بنے پھر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ جب اس گناہ کرنے والے پہ حد لگائی گئی، اس کو سزا ملی یا اس کو سنسار کیا گیا، تو اس کے خون کے چھینٹے
خالد بن ولید پہ پڑے. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کس پلید انسان کا میرے پر خون پڑ گیا ہے. آج کوئی توبہ کر لینا، کوئی میری ماں بہن پردہ شروع کر دینا تو اس کے ہمسائیاں نے اس کو چھوڑ دی. ساری زندگی تو انجی ڈنگا ہی ہے تو ہوں پردہ شروع کرتا ہے. یا کوئی بھائی نماز شروع کر دے تو اس کے دوست یاری نے اس کو چھوڑ دے. ساری عمر انج ساڑھے نالی گزاری ہے تو ہوں نمازی بن گئے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو نبی کائنات علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا اے خالد، اس بندے نے جو توبہ کی ہے نا، توبہ اس نے توبہ کی ہے، اس بندے نے توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ 70 کے 70 لوگوں کو بخش دے گا. ایک بندے کی توبہ اور بخشش کتنوں کی؟ 70 لوگوں کی. لیکن میرے محترم بھائیوں، ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، 28واں پارہ ہے، اس کا آخری پیج ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں. جب رمضان آیا تھا تب بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور رمضان مکمل ہو رہا ہے تب بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا. پتہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اے نمازیں پڑھنے والو، رمضان کے روزے رکھنے والو، قیام و صیام کا اہتمام کرنے والو، اے سحری اور افطاری کرنے والو، اے نماز تراویح پڑھنے والو، اے قرآن سننے والو، اے قرآن پڑھنے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا تم سچی اور پکی توبہ کر لو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور میرے محترم بھائیوں، ہم جب کوئی چینل دیکھتے ہیں، کوئی جیو دیکھتا ہے، کوئی ARY نیوز دیکھتا ہے، کوئی بول دیکھتا ہے، کوئی فلان دیکھتا ہے، کوئی فلان دیکھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ چینل والے جھوٹ ہے، یہ چینل والے جھوٹ ہے. نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چینل پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین نہیں ہے. ہمیں قرآن پہ یقین ہے نہیں، اس لیے ہم توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں تیرے ساتھ معافی کا وعدہ بھی کرتا ہوں اور جنت کا بھی وعدہ کرتا ہوں. اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمایا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ آل عمران ہے، فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، پچھلے سال میں دیکھو، یہ 2023 کا جو سال ہے، جب اس کی ابتدا ہوئی تو کتنے لوگ تھے؟ یہ اپنے رمضان کے مہینے کو دیکھ لو، جو ابتدا میں لوگ تھے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہی نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے نمازی، اے حاجی، تو نے بھی دنیا سے جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر اپنے کیے گئے سزا یا جزا لینی ہے. اور یہ ملنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. اور جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو،
روزے رکھے تم نے، قرآن پڑھا تم نے، زکات دی تم نے، قیام و سیام کا اہتمام کیا تم نے، پھر میں تمہارا رب کہتا ہوں پھر بھی توبہ کر لو۔ کہ اللہ، توبہ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ، انسان ہونے کے ناطے، تیرا بندہ ہونے کے ناطے، اللہ جتنا ہو سکتا تھا، جیسے میں کر سکتا تھا، اللہ میں نے تیری عبادت کی۔ جتنی میں عبادت کر سکتا تھا، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا، یا جتنی میں عبادت کر سکتا تھا، اللہ میں نے کی ہے۔ باقی اللہ جو میری استطاعت سے، میری طاقت سے زیادہ تھی، باہر تھی، اللہ میں نہیں کر سکا، لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے جو ہے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو بھی مٹا دوں گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ آئیں اپنے رب کو منا لیں، آئیں اپنے رب کو راضی کر لیں، پھر شاید کہ قسمت کے ساتھ یہ رمضان الوداع نہیں ہو رہا، ہم رمضان سے الوداع ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان ہم سے الوداع نہیں ہو رہا، ہم رمضان سے الوداع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ رمضان نے تو ہر سال آنا ہے، قیامت تک آنا ہے۔ رمضان نے تو ہر سال آنا ہے اور قیامت تک آنا ہے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہر سال میسر ہوں گے، ہم ہر سال موجود ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ چند گھڑیاں ہیں، چند لمحات ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور رو رو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو ہر رات، ہر روز رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ چند گھڑیاں، چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ میرے گناہگار کا بھی نام اس میں شمال کر لیں۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کر کے ان میں داخل کر لے، جیسے 100 قتل کرنے والے بندے کو سچی توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی تھی۔ اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ بھی تجھ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف کر کے جنتیوں میں میرا نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔